کے ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹی وی اسکرین کے 5 سے 15 سیکنڈ کے اشتہارات وہ غضب ڈھاتے ہیں جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری سوچ کو بدل دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کسی فلمی اداکارہ کا دوپٹہ شانوں سے سرک جانا ہی عریانیت اور فحاشی قرار پاتا تھا۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں عشق و محبت کے قصے، کہانیاں اور ناول وغیرہ بھی اپنے بڑوں سے چھپا کر پڑھا کرتے تھے۔ محبوب اپنی محبوبہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑکی پر ٹکٹکی باندھے دور کہیں کھڑا رہتا تھا۔ پھر تہذیب و ثقافت سکھانے والوں نے راگ الاپا۔ پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، اور اس وقت کے نوجوان نسل کو اپنے بڑوں کا باغی بنا دیا۔ اس گانے نے 1950-1960 کے قدامت پسند ماحول میں لڑکیوں کو ایسا باغی بنایا کہ اپنے باپ دادا اور خاندان کی عزت و ناموس پر خاک ڈالتی ہوئی بے شمار لڑکیاں اس گانے کو دیواروں پر لکھ کر اپنی آشناؤں کے ساتھ فرار ہو گئیں۔ پیار و محبت کی داستان نئی نہیں، لیکن 1950 سے پہلے ایسے واقعات شاذ و نادر ہی ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس گانے نے عشق لڑانے والوں کے دلوں سے اپنے بڑوں کا ڈر اور عزت کی پامالی کا خوف نکال دیا۔ نتیجتاً بے شمار لڑکیاں بے گھر ہوئیں اور ان کی عزتیں تار تار ہو گئیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی تھی جس میں کسی نے بعض ڈراموں پر تنقید کی تو اس کے جواب میں کسی نے کہا تھا کہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے اس لیے دکھایا جا رہا ہے اور اس سے معاشرے کی اصلاح مقصود ہے۔ عجیب بھونڈا جواز ہے۔ ازل سے ہی فحاشی اور فساد پھیلانے والوں کا یہی جواز ہے۔ ہمارے رب نے یہی فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، در حقیقت یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں شعور یعنی سمجھ نہیں۔ یہ شعور سے عاری لوگ بے حیائی و بے غیرتی کی گندگی جو چند افراد یا خاندانوں تک محدود ہوتی ہیں اسے پورے ملک و معاشرے میں پھیلا کر معاشرے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، جبکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ گندگی کو پھیلا کر نہیں بلکہ گھیر کر صاف کیا جاتا ہے تاکہ بدبو دور دور تک نہ پھیلے۔ چند افراد یا چند خاندانوں کی برائیوں کو اپنی زبان کی چاشنی کی خوبصورت پیکنگ میں ڈال کر ہر گھر تک پہنچا دینا کیا معاشرے کی اصلاح کرنا ہے؟ کیا اس طرح معاشرے کی اصلاح ممکن ہے؟ کیا کوئی عقل و شعور والا شخص ایسا کر سکتا ہے کہ کسی گٹر سے گندگی اٹھائے اور اسے خوبصورت پیکنگ میں ڈال کر تمام گھروں تک پہنچائے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ لوگ تہذیب و ثقافت سکھانے کے نام پر کسی ایک گھر کی گندگی کو ہر گھر تک کیوں پھیلاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جو کوئی شیطان کی پیروی کرتا ہے تو وہ یقیناً اسے بے حیائی اور برے کاموں کے فروغ کا حکم دیتا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں مختلف طریقوں سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور مزید پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اگر اپنی اس فعل سے توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بے حیائی کو پھیلانا ایک جامع بات ہے جس میں زنا، تہمت زنا، بے حیائی کی باتوں کا چرچا کرنا اور انسان کو زنا کی طرف مائل کرنے والی باتیں اور حرکتیں کرنا سب شامل ہیں۔ موجودہ زمانے میں اشاعت فحش کے ماڈرن طور طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، مثلا نائٹ کلب، مخلوط تیراکی کے مظاہرے، عشق بازی کا جنون پیدا کرنے والی فلمیں، جنسی بے راہ روی پیدا کرنے والے اور اخلاق سوز گانے، ذہنوں پر عورت کا بھوت سوار کرنے والے اشتہارات، حسن کے مقابلے، ٹی وی پر عورتوں کے بے ڈھنگے پن کے مظاہرے، ہیجان انگیز ناولیں اور افسانے، اخبارات و رسائل میں عورتوں کی برہنہ اور نیم برہنہ تصویریں اور ڈانس کے پروگرام وغیرہ۔ لیکن اگر یہ لوگ دین پر عمل کرتے، دین کی باتیں سیکھتے اور سمجھتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خبر کو عوام الناس میں پھیلانے سے منع کیا ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو پیغمبر اور اپنے صاحبان امر کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ جب عام خبر پھیلانا بھی منع ہے، پھر یہ لوگ برائی و بے حیائی کی باتیں کیسے پھیلاتے ہیں؟
عوام الناس میں اکثریت کی فطرت مکڑی کی جیسی ہوتی ہے۔ جس طرح مکڑی پھولوں سے شہد کی بجائے زہر چوستی ہے، اسی طرح عام آدمی اور خاص کر نوجوان نسل ان فلموں اور ڈراموں سے اچھائی کے بجائے برائی سیکھتی ہے۔ پھر ان فلموں اور ڈراموں میں اچھائیاں کم جبکہ برائی اور غیر اخلاقی مواد زیادہ دکھائی جاتی ہیں۔ فلم اور ڈراموں کے ذریعے معاشرے کو تہذیب و ثقافت سکھانے والے بتائیں کہ ایک صدی میں انہوں نے معاشرے کی کیا خدمات انجام دیے ہیں، سوائے فحاشی پھیلا کر لوگوں کو بے حیا و بے غیرت اور بد اخلاق بنانے اور عورتوں کو بے لباس کرنے کے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ آج فحاشی پھیلانا صرف ان لوگوں تک محدود نہیں جو ٹی وی کمرشل، فلم یا ڈرامے بناتے ہیں، بلکہ انٹرنیٹ کا ہر صارف اپنا اپنا محاسبہ کرے اور یہ جان لے کہ اخلاق بگاڑنے والی ہر چیز فحاشی و بے حیائی کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے برے کام اور برے انجام سے بچائے، آمین۔ امید ہے آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔